العلم زين وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن درس و تدریس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج ہم 12ویں جماعت کے عربی نصاب کے اس میں سے چوتھی نظم النظم الرابع العلم زین پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں اولاً سب سے پہلے نظم آپ حضرات سماعت فرما لیں. العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب. العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب. کم سید بطل آباؤہ نجوم كم سيد بطل آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم زنبا. كم سيد بطل آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم زنبا. ومقرف خامل الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتب. ومقرف خامل الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتب. العلم كنز وزخر لا فناء له. العلم كنز وزخر لا فناء له. نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المال شخص ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والخرب. قد يجمع المال شخص ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والخرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، ولا تعدلن به درا ولا ذهبا. اب اس کے الفاظ معانی پر غور فرما لیں. زین زیب و زینت، زینت کے معنی میں آرائش کے معنی میں ہے. تشریف شرف اور عزت اور بزرگی کے معنی میں ہے. طلب یطلب طلبا، یہ فعل واقع ہوا ہے طلب کرنا، چاہنا، حاصل کرنا. ہدیہ یہدا ہدایتاً، ہدایت پانا. کم، یہ جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے کہ لفظ خبریہ ہے. کتنے ہی ایسے اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. سید جمع اس کی سعادتن ہے، سردار کے معنی میں. بطل جمع ابطال، بہادر، ہیرو کے معنی میں ہے. آباء و ابن، ابن اس کا واحد ہے، باپ دادا کے معنی میں ہے. نجبن و نجیب، اس کا واحد نجیب ہے، شرفا اور شریف لوگ مراد ہیں. رؤوسن اس کا واحد رأسن ہے، سردار، سر کے معنی میں بھی. ذنبن محکوم کے معنی میں ہیں، اور اس کے معنی دم کے بھی آتے ہیں. مقرفن بد شکل اور بدصورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خامل الآباء، جس کے باپ دادا گمنام ہو، خامل گمنام کے معنی میں ہے. ذو ادب، ادب والا. نال ینال نیلن، یہ بھی فعل واقع ہو رہا ہے، حاصل کرنا اور پانا.
معالی اس کا واحد ہے معلات، بلندیاں اور ترقیوں کے معنی میں ہے۔ رتبہ رتبن اس کا واحد ہے رتبتن، رتبے اور مرتبہ، مراتب اور مقام کے معنی میں۔ کنزن اس کی جمع کنوز ہے، خزانے کے معنی میں۔ ذخرن اس کی جمع ذخائر ہے، ذخیرے کے معنی میں۔ فناءن فنا ختم ہونے کے معنی میں۔ نعمہ یہ فعل مدح استعمال ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہے۔ قرین اس کی جمع قرنا ہے، ساتھی اور دوست کے معنی میں ہے۔ صاحب یصاحب مصاحبتاً صحبت اختیار کرنا، ساتھ رہنا۔ صاحب یصحب صحبتاً ساتھی ہونا، دوست بنانا ہونا۔ جمع یجمع جمعاً جمع کرنا۔ حرم یحرم حرمان محروم ہونا، اما قلیل کچھ ہی دیر میں۔ لقی یلقا لقاءً لقی یلقا لقاءً ملنا اور پانے کے معنی میں۔ ذل ذلت و رسوائی۔ خرم بربادی۔ مغبوط قابل رشک، رشک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابداً ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حاضر یحاضر محاضرةً ڈرنا اور احتیاط برتنا، محتاط رہنا۔ فوتن چھوٹ جانا، ختم ہو جانے کے معنی میں۔ سلبن چھن جانا، چھیننا، دونوں استعمال ہوتا ہے۔ عدل یعدل عدلا برابر قرار دینا۔ لا تعدلن فعل نہیں، تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ہرگز برابر مت سمجھ۔ ذرن و ذرتن ذرن درن اس کا واحد ہے درتن موتی، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذہابن سونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ اور خلاصہ اس طرح ہے۔ مذکورہ بالا نظم میں شاعر نے علم کی اہمیت کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور علم کی اہمیت اور فضیلت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حصول علم کے لیے بہت سارے انعامات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے کو کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان کر دینا بولے تو جنت کا حصول بہت ہی مشکل ہے، علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ دوسرا حصول علم پر انعام یہ ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے علم حاصل کرنے والے کی، فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے جبکہ دنیا میں آسمان دنیا اور اس دنیا کے کارآئے نظام کو چلانے میں فرشتوں کا بہت اونچا مقام ہے، اور وہ تمام مخلوقات میں پاکیزہ اور افضل ترین مخلوق شمار کی جاتی ہے۔ وہ کسی تاجر اور کسی بھی دین کے کام کرنے والوں کے لیے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے ہیں۔ اس سے علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تیسرا انعام علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک پانی میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اب آپ انداز لگا لیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہوتی ہیں، اور مخلوقات میں ہر مخلوق کو لے لیں تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور ان کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تمام مخلوقات اور سمندر کی مچھلیاں علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اس کا کتنا اونچا مقام ہے علم حاصل کرنے والے کا۔ چوتھا انعام اور چوتھی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسا کہ 14ویں کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اب ستارے چونکہ اپنی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے وہ اپنی روشنی کو پھیلاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ انداز لگا لیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے، اس لیے کہ عابد صرف اپنے حد تک ہی اس کی عبادت محدود ہوتی ہے، مگر عالم کا فائدہ، عالم کے جو ہے تو فضیلت اور عالم کا نفع تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے، جیسے کہ چاند کی روشنی تمام ستاروں کو ملتی ہے،
اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اور مثال دے کر کے عالم کی اور علم کی فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے۔ پانچویں فضیلت، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی خیر حاصل کر لیا، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آگے یہ علم صرف علم دین ہی نہیں، علم دین کی تو بہرحال ہمارے پاس اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم اس کو آنا چاہیے کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے اور اچھے برے کی اس کو تمیز ہو جائے اور نفع نقصان کا اس کو جو ہے تو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ علم صرف اس لیے اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے تو دنیاوی علم بھی جو ہے تو اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ظاہر سی بات ہے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ ساتھ نبی کو جو ہے تو دنیاوی علم بھی عطا فرمایا، اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ فرمایا دوسری جگہ کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا جو ہے تو علم سکھایا۔ ظاہر سی بات ہے زرہ بنانا، جنگی ساز و سامان بنانا، یہ دنیاوی خالص دنیاوی علم ہے، مگر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا، اور لوہے کو کے ہاتھ پر جو ہے تو نرم فرما دیا، شیشے لوہے کو ایک دم آپ کے ہاتھوں پر جو ہے تو پگھلا ہوا جیسا بنا دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو نبی بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، اور پوری تمام مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حکومت بھی جو ہے تو حکومت کا علم بھی، حکومت کرنے کا بھی جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ خالص دنیاوی علم ہے۔ اس طرح سے نبیوں کو بھی، کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم، دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی عطا فرمایا تھا، اور یوں تو سبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خالص دین کا علم لے کر کے آتے ہیں، اور یہ دنیاوی جو علم دیتے ہیں یہ خاص اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو گاڈ گفٹ کہتے ہیں اس کو۔ اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بادشاہ کو اپنے اس کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے جو تو آپ کو کہا کہ میں آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہوں اور وزیر خزانہ بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا حقدار ہوں، انی حفیظ علیم فرمایا کہ میں اس میں کسی طرح کی خیانت بھی نہیں کروں گا، اور اس علم میں میں پورا جو ہے تو اس کی جانکاری بھی رکھتا ہوں۔ علیم فرمایا آپ نے۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، خائن ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے حفیظ فرمایا کہ میں اس کی پوری نگرانی کرنے والا، پوری حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم فرمایا کہ اس سے جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا پورا جو ہے تو میں جاننے والا ہوں، یعنی اس کے اکاؤنٹنگ ہے، اس کے جو ہے تو کامرس کی ساری چیزیں جو اس میں آتی ہیں، بزنس کے لائن سے کس طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی جائے، کتنے سال تک اس کو حفاظت کی جائے، سنبھال کے رکھا جائے، تو پھر پوری قوم کو اس کو اکنامکس کی پوری جو ہے تو معلومات حضرت یوسف علیہ السلام کو تھی۔ یہ اس طرح سے فرمایا، تو علم کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب شاعر نے جو ہے تو اسی کو، اس علم کی اہمیت کو بہت ہی خوشروبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علم زینت ہے، علم آرائش ہے، علم جو ہے تو علم والوں کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے والوں کے لیے شرافت اور بزرگی ہے، ہمیشہ ان کے لیے عزت اور شرف ہے، چنانچہ علم و ادب کی تمام فنون کو حاصل کرو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ علم کے اندر عزت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے، اور چنانچہ عالم کو چاہیے علم و ادب کے ساتھ تمام فنون کو بھی حاصل کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حاکم و بہادر ہیں، دوسرا شعر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حاکم اور بہادر تھے، جن کا آباء و اجداد سردار تھے، لیکن ان کے بعد وہ محکوم بن گئے۔ تیسرا ہے، بہت سے بدصورت بدشکل لوگ جن کے آباء و اجداد باپ دادا گمنام تھے، انہوں نے علم و ادب کے ذریعے سے بلندیوں اور اعلیٰ مراتب کو پایا، اعلیٰ مقام اور مرتبے کو پایا۔ یہ 3 شعر ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں اس کے بعد کے 4